السلام علیکم، آپ سب کو محمد صفی اللہ خان کی طرف سے میں آپ کا ٹیوٹر ہوں اس کورس کا۔ ہمارے کورس کا نام ہے سٹیزن شپ ایجوکیشن اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ۔ یہ کورس جو ہے یہ بی ایڈ کا 1.5 ایئرس کا ہے اور اس کا کورس کوڈ ہے 8606 اور ہماری یونیورسٹی کا نام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، اور ہم اس سبجیکٹ کے پہلے چیپٹر یعنی یونٹ 1 کو سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کا نام ہے سوسائٹی اینڈ کلچر۔ سب سے پہلے ہم اس کے آبجیکٹیوز کو دیکھتے ہیں، جس میں ڈیفائن اینڈ انڈرسٹینڈ کنسیپٹس، اسٹرکچر اینڈ فنکشنز آف سوسائٹی آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایویلویٹ رولز اینڈ انڈیویجول ان ڈیولپمنٹ آف سوسائٹی آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایکسپلین کنسیپٹ اینڈ امپورٹنس آف سوسائٹی انٹریکشن فار لیونگ سکسیزفل ان آ سوسائٹی آتا ہے۔ اس کے بعد ڈسکریمنیٹ دا میننگ آف کلچر اینڈ کلچرل ڈائیورسٹی آتا ہے۔ اس کے بعد اینالائز کلچرل ایلیمنٹس آف پاکستانی سوسائٹی، comprehend the role of education in preserving and promoting culture آتا ہے۔ آئیے شروع کرنے سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن دیکھنے کے کیا ہے۔ اسکول، سوسائٹی اینڈ کلچر پرووائڈ دا اسٹرانگ تھیوریٹیکل اینڈ ڈسپلنری فاؤنڈیشن فار دا اسٹوڈنٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسکول ہے وہ ایک سوسائٹی کی طرح ہے، اور وہ ایک کلچر جو ہے یہ پرووائڈ کرتا ہے ایک طاقتور طریقے سے تھیوریٹیکلی اور ڈسپلنری فاؤنڈیشن اپنے اسٹوڈنٹس کو فار اے براڈ رینج، یعنی کہ بڑے پیمانے پہ ایجوکیشنل پروسیس کی طرف سے فرام فارمز آف کلچرل پروڈکٹ۔ اس کے اندر جو ہے یعنی کہ جیسے کہ ایجوکیشن پروسیس ہو جائے، جیسے کہ فارمیشن آف کلچرل پروڈکٹ ہو جائے، ٹرانسمیشن اینڈ سوشلائزیشن، اور اکراس دا لائف اسپین جو بھی وہ اپنی زندگی بھر جئیں گے اسٹوڈنٹس، ان کی یہ جو ہے یہ ایجوکیشن جو ہے وہ کام ہے۔ تو اگلا ہم پوائنٹ پہ جاتے ہوئے آن ون ہینڈ، دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو ایفرٹس ہیو بین میڈ ٹو دا ریکوگنیشن دیٹ ایجوکیشن براڈلی کنزروڈ از شیپڈ بائی دا ڈائنامکس اینڈ چینجنگ اسٹرکچرز آف سوسائٹی، یعنی کہ جو ایجوکیشن ہے اس سے جو ہوتا ہے یہ ایک تبدیلی ہماری ایک آتی ہے اسٹرکچر بدلنے کے لیے سوسائٹی کے۔ اس کے بعد آتا ہے کلچر اینڈ پولیٹیکل اکانومی ان آور کنٹمپریری ورلڈ، یعنی کہ سوسائٹی ہو گئی، کلچر ہو گیا، اینڈ پولیٹیکل اکانومی ہوگی، جہاں تک کہ پولیٹیکل اکانومی میں بھی بڑا اچھا رول پلے کرتی ہے جو کہ ایجوکیشن ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ پہ۔ آن دا ادر ہینڈ، جبکہ دوسری جانب ایجوکیشن فینومینون ہیز آلسو بیکم increasingly crucial to the understanding of wide variety of social processes such as identity formation, immigration, normalization, globalization, state formation and political and economical transformation۔ یعنی اگر ہم ایجوکیشنل کو سمجھنے کے لیے اس کی سمجھنا چاہیں تو یہ ہمیں ایک بہت اہم ترین جو ہے یہ ہمیں بہت زیادہ طاقت دیتی ہے سوسائٹی کو آئیڈینٹیفائی فارمیشن، یعنی اس کی اپنی نیشنلزم اپنی کو جاننے کے لیے، خود مختاری جاننے کے لیے، گلوبلائزیشن پوری دنیا میں، اور امیگریشن یعنی کہ جتنے لوگ آ جا سکتے ہیں ان کے لیے یہ ایک طاقت ہے، اور اسٹیٹ فارمیشن کو بڑھانے کے لیے یعنی اسٹیٹ کو طاقتور کرنے کے لیے، یہاں تک کہ پولیٹیکل بھی یہ ایک طاقت دیتی ہے، اور اکنامیکل بھی ایک ٹرانسفارمیشن یہ یعنی کہ تبدیلی کی طرف جانب ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس ہم جاتے ہیں اگلے پوائنٹ پہ۔ دیئر فور
the central role of education in our complex and change world have been dynamic. اسی وجہ سے جو ہمارا سینٹرل رول ہے ایجوکیشن کا وہ بہت ہی کمپلیکس ہے اور چینج ہے ورلڈ سے اس ڈائنامکس کے مطابق. تو آئیے شروع کرتے ہیں جی ڈیفینیشن سے. ڈیفینیشن اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف سوسائٹی. کیا سوسائٹی کا اثر پڑتا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ نمبر 1 ہم جاتے ہیں اپنے اے میں، اس میں آتی ہے سوسائٹی. تو کیا ہوتی ہے سوسائٹی؟ مین از جنرلائز بائی نیچر. انسان جو ہے وہ نیچر سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے. ہی کین ناٹ لیو alone even for a day. انسان اکیلا ایک دن بھی نہیں رہ سکتا. سو جسٹ امیجن. تو آپ ذرا سا سوچئے وائی وی لیو ان سوسائٹی. تو ہم سوسائٹی میں رہتے کیوں ہیں؟ سوسائٹی اور ہیومن سوسائٹی، ایک سوسائٹی ہو یا وہ انسانوں کی سوسائٹی ہو، in a group of people related to each other through persistent relation or large social group sharing the same geographic and dominate culture expectation. یعنی کہ جو سوسائٹی ہے وہ یا گروپس میں لوگوں کی فارم میں رہتی ہے یا پھر ریلیشن بنا کے رہتی ہے، اور لارجر ریلیشن جس میں جو ہے وہ شیئرنگ اور کیئرنگ کے ہوتے ہیں، جو کہ ایک جغرافی میں بھی ہوتے ہیں، اور اس سے علاوہ جو ہے یہ ڈومینیٹ کرتی ہے کلچرل ایکسپیکٹیشن کو ایک دوسرے کی طرف سے. آگے ہم اگلے پوائنٹ پہ چلتے، اس میں آتا ہے دا گریٹسٹ کیپیسٹی آف سوسائٹی از اٹس ایبلٹی ٹو ایکٹیولی فوسٹر دا پرسنل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف اٹس انڈیویجول سٹیزن. جو ایک سوسائٹی ہے وہ بہت زیادہ کیپیبلٹی اس کے پاس ہوتی ہے کہ وہ ایکٹیویٹ کرے پرسنل گروتھ کو اور ڈیولپ کرے ایک عام شہری کو. دا employment and fulfillment of the individual may be the greatest evolving force at work in society today. جو یہ خود مختاری ہے یہ ایک بہت زیادہ ایک انڈیویجول کو طاقت دیتی ہے اپنے آپ کو ایوالو کرنے کے لیے، طاقت دینے کے لیے کام کی طرف جو ایک سوسائٹی میں جی رہا ہے. آگے ہم جنرلی پوائنٹ کی طرف. سوسائٹی کنسسٹ آف گروپ آف انڈیویجولز ہو ٹیک دیئر ڈیسیژن تھرو ٹورڈز کامن گول اینڈ اٹ ہیز امپورٹنٹ رول ان سوسائٹی بیکاز انڈیویجول لرن فرام سوسائٹی. ایک جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ لوگوں سے ہی بنتی ہے. انڈیویجول جو ہوتا ہے اس میں ایک ڈیسیژن لینے کی پارٹ پلے کرتا ہے. وہی جو حصہ ہوتا ہے وہ اس کے جو یہ حصہ یہ سب لوگوں کو ایک کامن گول پہ یکجا کرتا ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے سوسائٹی کو اور اپنی انڈیویجول ایک عام انسان کی جو اس کی لرننگ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے. آئیے ہم چلتے ہیں اپنے بی پارٹ کی طرف، یعنی کہ سوشل اسٹرکچر کی طرف. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 ہم اس کا پوائنٹ دیکھیں تو سوشل اسٹرکچر، جیسے اب اس پکچر میں دیکھ لیں کہ انسان بنے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں. سوشل اسٹرکچر ریفرز ٹو دا پیٹرن آف سوشل ریلیشن شپس ان سوسائٹی. ایک سوشل اسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ ریفر کرتا ہے ایک پیٹرن سمجھ جاتا ہے سوشل سوسائٹی کو ایک سوسائٹی میں کنیکٹ کرنے کے لیے. سچ اسٹرکچر ریگولیٹس دا انٹریکشن امنگ members of society, providing guidelines within the culture norms and achieving the goals defining by culture values. اب یہ جو اسٹرکچر ہوتا ہے یہ آپ ایک جیسے مختلف قسم کے لوگوں کو انٹریکٹ کر دیتا ہے، یعنی کہ یکجا کر دیتا ہے ایک ہی جگہ پہ، اور ایک پرووائڈ کرتا ہے گائیڈنس کو جو آپ کو کلچر کے نارمز اور اس کی جو اس میں گولز جو جہاں تک پہنچنا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ کلچر ویلیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں
جب آپ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ایک سوسائٹی میں، تو یہ ایک رول ہے جو سوشل اسٹرکچر کو بلڈ اپ کرتا ہے. آئیے ہم چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی جانب. اس میں آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں جس میں لوگ ہیں اور ایک کے اوپر ایک کھڑے، یعنی اسٹرکچر کی طرح سب کھڑے. تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. جنرلی سوشل اسٹرکچر مینٹین سوشل اسٹیبلٹی، یعنی کہ جیسے تصویر میں ہے کہ جو سوشل اسٹرکچر ہے وہ مینٹین کرتا ہے، یعنی کہ بناتا ہے سوسائٹیل اسٹیبلٹی کو. تو جو سوسائٹی کی اسٹیبلٹی یعنی جو سوسائٹی کی جو طاقت ہے وہ سوشل یعنی کہ لوگوں کے آپس ملنے کے اسٹرکچر پہ ہی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. آگے ہم چلتے ہیں. ہاؤ ایور وین دا سوشل اسٹرکچر اینڈ societal values become incompatible, the structure must embrace social change to allow the society to survive and continue healthy development. اب یہ جو سوسائٹی کا اسٹرکچر بن جاتا ہے یہی سوشل ویلیوز کو جو ہے وہ طاقت دیتا ہے ایک اسٹرکچر بنانے کے لیے جو کہ آگے سوشل چینج کو لے کے آتا ہے، جس سے سروائیول جو ہے وہ آپ کا ایک بندے کا جو ہے وہ بڑھتا ہے اور یہ کنٹینیو رہتا ہے ہیلتھی ڈیولپمنٹ کو ایک سوسائٹی کو ساتھ چلانے میں. آگے ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف، جو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان اور یہ کئی لوگوں سے جو ہے وہ باہر کی طرف بھی کنیکٹڈ ہمیں نظر آ رہا ہے، یعنی پہلے انٹر ورلڈ تھا، ابھی آؤٹر ورلڈ بھی نظر آ رہا ہے، آؤٹ ورلڈ بھی نظر آ رہے. تو دیکھیں while a variety of sociological approach have sought to describe the development and maintenance of social structure, understand the relationship between structure and change is necessary for the development of a peaceful world society. یعنی کہ جب ہم ورائٹی آف لوگوں سے ملتے ہیں، اپروچز کو جب ہم جانچتے ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں ڈیولپمنٹ یعنی کہ تبدیلی اور مینٹین کرنے کے بارے میں سوسائٹی اسٹرکچر کہ ہمیں کس طرح ان کے ساتھ چلنا ہے وقتاً فوقتاً انڈر دا ریلیشن کے ساتھ ملتے جلتے سے ایک ریلیشن قائم کرتے ہوئے بٹوین، جس میں اسٹرکچر اور چینج بھی ساتھ ساتھ اور نیسیسری چلتا رہے، یعنی کہ بہت ضروری ہے کہ اسٹرکچر کو بھی چلنا اور ساتھ تبدیلی کو بھی چلنا. اور یہی مدد کرتی ہے آپ کی ڈیولپمنٹ آف ایک خود مختار اور ایک پیسفل ایک پازیٹیو سوسائٹی ورلڈ کو بنانے میں مدد کرتی ہے. تو آئیے چلتے ہیں ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف، جس کا نام ہے ایلیمنٹس آف سوشل اسٹرکچر. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں پہلا پوائنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے نارمیٹیو سسٹم. اب نارمیٹیو سسٹم کیا ہوتا ہے آئیے سمجھتے ہیں. پیپل اٹیچ ایموشنل امپورٹینس ٹو دا آئیڈیلز اینڈ ویلیوز which are called norms of society. The individual perform their roles in accordance with the accepted norms of society. یعنی کہ جو لوگ ہیں وہ ایموشنلی جو ہے یہ اٹیچ ہوتے ہیں اپنے آئیڈیاز اور ویلیوز کو لے کے، جسے ہم نارمز کہتے ہیں سوسائٹی کے. The individuals perform their role in accordance with the accepted norms of society. یعنی کہ جو انڈیویجولز ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں اپنے کام کو، اپنے رول کو اکارڈنگلی، یعنی کہ جیسا کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے ارد گرد میں کیا ماحول چل رہا ہے جو تو اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور نارمز اور ویلیوز کو جو ہے وہ اس کے اوپر گامزن ہوتے ہیں. تو آئیے چلیے اب ہم جانتے ہیں پوزیشن سسٹم کے بارے میں کہ کیا ہوتا ہے پوزیشن سسٹم. پوزیشن سسٹم ریفرز ٹو دا اسٹیچوز اینڈ رولز آف دا انڈیویجولز. یعنی کہ پوزیشن سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں ہم کسی ایک اسٹیچو یعنی ایک مورتی یا ایک رول ہوتا ہے ایک انڈیویجول کا، رولز ہوتے ہیں انڈیویجول کے جسے ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. دا پراپر functioning of social structure depends upon proper assignment
آف رولز اینڈ اسٹیچوز، یعنی کہ جو پراپر جو ایک فنکشن ہوتا ہے وہ ایک سوشل اسٹرکچر کا، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کسی کی اسائنمنٹ کس طرح اس نے پوری کی ہے، اور اس کا رول، اس کا کام، اور اس کا جو اسٹیچو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ، یعنی کہ اس کی جو مورتی ہے وہ کس طرح سے، اس کو کس طرح سے جو ہے فالو کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے درمیان۔ اگلا جو ہے کس طرح سے، یعنی کہ جو اس کی پوزیشننگ ہے، یعنی کہ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ایک بندے کو جو ہے کس طرح سے جو بہت زیادہ جو اہمیت دی جا رہی ہے اور لوگوں کی ایک سوسائٹی کے اندر۔ آگے ہم جاتے ہیں جی سینکشن سسٹم۔ اب سینکشن سسٹم کیا ہوتا ہے؟ پراپر انفورسمنٹ آف نارمس، نیڈس، سینکشنز آف سوسائٹی، اٹ integrate and coordinate different parts of society. The stability of society structure depend upon the effectiveness of its sanction system. یعنی کہ جو ایک پراپر انفورسمنٹ ہوتی ہے وہ کسی نارمز اور ویلیوز کو وہ ایک سوسائٹی ہی طے کرتی ہے کہ سینکشن کسی کا نہیں، بندہ کسی چیز کو کس طرح سے کرنا ہے۔ اس میں ڈفرینٹ جو ہے پوائنٹس ہو، جیسے کہ انٹیگریشن ہوتی ہے اینڈ کوآرڈینیٹ۔ یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ ایک انٹیگریشن ہوتی ہے، یعنی کہ تبدیلی، اور کوآرڈینیشن یعنی کہ بات چیت جو ہے یہ مختلف مراحل پہ سوسائٹی کے لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، اور وہ جب ساتھ میں سے اسٹیبلٹی کو قائم کر لیتے ہیں تو وہ افیکٹولی جو ہے وہ یہ سینکشن ہے، یعنی کہ اس سسٹم کے خلاف جس کے خلاف وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو بند کر کے، اس سسٹم کو بند کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں۔ آگے ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس کے کنٹینیو میں ہم دیکھ رہے ہیں سسٹم آف اینٹیسپیشن رسپانسز، یعنی ایک سسٹم کا جو ہے وہ اینٹیسپیشن کس طرح کا ہوتا ہے اپنے رسپانسز کے جانب۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ دا اینٹیسپیشن response system calls upon the individual to participate in the social system۔ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ اینٹیسپیشن جو ہوتا ہے، رسپانس یہ ایک سسٹم کے تحت جو ہوتا ہے، یہ اٹھاتا ہے اپنے انڈیویجول کو کہ وہ پارٹیسپیٹ کرے سوشل سسٹم کے اندر اپنی حیثیت کے مطابق۔ کیوں کرے وہ؟ آگے پڑھتے ہیں۔ دا سکسیزفل working of social structure depends upon the realization of his duties by the individual and his efforts to fulfill their duties۔ یعنی کہ اگر وہ جو انڈیویجول ہے، یعنی کہ جو آدمی ہے اکیلا، وہ بھی اگر اپنا کام کرے گا سوسائٹی میں تو وہ ایک کامیاب کارکن اپنی سوسائٹی کے لیے ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کو یہ بات ہم نے ریئلائز کرانی ہوتی ہے، اس کو یاد کرا کے اس کی ڈیوٹیز کو، اس کی جو کہ فروٹفل ثابت ہوتا ہے ایک سوسائٹی کے لیے جب وہ ایفرٹ کرنے لگتا ہے ایک سوسائٹی کے لیے۔ تو یہ اس کے اوپر ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف، وہ ہے جی ایکشن سسٹم۔ اب کیا ہوتا ہے جی ایکشن سسٹم؟ دا ہول سوشل اسٹرکچر ریوالوز اراؤنڈ دا ایکشن سسٹم، کہ جو پورا جو سوشل سسٹم جو ہے، یعنی کہ جو سوسائٹی جتنی بھی آپ کا جو اس کا اسٹرکچر ہے، یہ گھومتا ہے ایک ایکشن سسٹم کے اوپر۔ اب کیا ہوتا ہے یہ؟ دا ایکشن از دا روٹ کاز وچ ویوز دا web of social relationship and sets the social structure in motion۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو ایکشن سسٹم ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ایک لہر کی طرح ہے جو اپنا جالا یعنی کہ ویب پھیلاتا ہے ایک سوشل ریلیشن شپ کو، یعنی کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک سیٹ کی فارم میں، جس سے ایک سوشل سٹرکچر بن جاتا ہے اور وہ ایک موشن کی فارم میں تہ بہ تہ تیرتا ہے، اور جس سے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور ایک ایکشن جو ہے وہ ایک سسٹم میں رہ کے پرفارم کرتے ہیں۔ آئیے ہم چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف۔ یہ ہے جی ٹائپس آف سوشل اسٹرکچر۔ دا یونیورسلسٹک
اچیومنٹ پیٹرن، یہ کیا ہوتا ہے؟ دا یونیورسلسٹک اچیومنٹ پیٹرن، آئیے سمجھتے ہیں. یونیورسلسٹک achievement value pattern sometimes are imposed to the value of social structure built mostly about kinship, community, class, race, etc. یعنی کہ یہ جو یونیورسلسٹک جو اچیومنٹ ہے یہ ہمیں ایک ویلیو پیٹرن کا بناتا ہے جو امپوز کرتا ہے ویلیو سوشل اسٹرکچر کے اندر بلڈ کرتے ہیں، اس کی بلڈنگ بلاکس کریٹ کرتا ہے. کس فارم میں؟ کائنڈنس شپ ہونی چاہیے، یعنی کہ اتنے آپ کسی پہ رحم دل ہو، کمیونٹی کو اکٹھا کرنے میں ریسز جو ہے وہ ایک اور ویلیوز کتنی ہے کہ یہ سب اور جتنی اور وغیرہ وغیرہ. وین universalism is combined with achievements values, it produces a social structure of universalistic achievement pattern. یعنی کہ جب یہی یونیورسٹک جو اچیومنٹ ہے اس سے جب ملتی ہے، کمبینیشن ملتی ہے کسی کی اچیومنٹ یعنی کہ سکسیس کو، تو یہ اسے طاقت دیتی ہے، یعنی کہ ویلیو دیتی ہے. ان کس میں دیتی ہے؟ پروڈیوسز سوشل اسٹرکچر، سوشل اسٹرکچر کو بنانے میں قائم دیتا ہے آف یونیورسلسٹک اچیومنٹ پیٹرن، جس سے یہ پیٹرن بنتا ہے. آئیے چلتے ہیں اب ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. دا یونیورسلسٹک ایسپریشنل پیٹرن. اب کیا ہوتا ہے یہ جی؟ دا یونیورسلسٹک ایسپریشن پیٹرن. Under this type of social structure, the value originated in dominated by the elements of aspiration. Therefore, in such a social structure, strong emphasis is laid on the status of the individual rather than of his specific achievements. The emphasis is on which an individual is rather than one who what he has done. Status is ascribed to the group and to the individual. The individual deserves status from his group. یعنی کہ اگر ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ ایک ڈومینیٹ کرتا ہے، یہ ایلیمنٹس کو، سوسائٹی کو اکٹھا کرنے کی اسٹرکچر پیدا کرتا ہے جو کہ زور دیتا ہے اسٹیٹس ایک انڈیویجول کے بڑھانے کے لیے، خاص طور پہ اس کی اچیومنٹ کی طرف، جو کہ ایمفسائز کرتا ہے، ایک طاقت دیتا ہے ایک انڈیویجول کو، رادر دین کہ اس نے وہ کیا ہے اور کیا اس نے کیا ہے، اور اس کے اسٹیٹس کو بھی بڑھانے میں مدد دیتا ہے. ایک گروپ کی صورت میں ایک انڈیویجول کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے جو ایک انڈیویجول ہوتا ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے ایک اسٹیٹس ڈیزرو کرتا ہے گروپ میں، ایک اہمیت وہ اس کی ہوتی ہے گروپ میں اس کے کام کو پہچاننے کی. آئیے اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف. یہ جی ہے آپ کے بارے میں جی، یہ جی ٹائپس آف سوشل اسٹرکچر. اب یہ کیا ہوتا ہے جو ہمارا پیچھے سے کنٹینیو تھا؟ دا پارٹیکولرسٹک اچیومنٹ پیٹرن. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ This type of social structure combines achievements, values with particularistic. It is more traditional value persons have kept the Indian and the Chinese social structure under this category. یعنی اگر آپ اس کو سمجھنے کا نہیں ہے تو یہ کمبینیشن بناتا ہے سوشل اسٹرکچر کا، کمبائن کرتا ہے ایک پارٹیکولر پیٹرن کی طرف، جس میں جو ہے ٹریڈیشن ویلیوز جو ہیں وہ الگ لوگوں کی بھی جو ہے وہ اکٹھے جو ہیں وہ کیٹیگرائز ہوتی ہیں اور ان کو ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ جیسے کہ پارٹ ہے، پارٹ کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ حصے، الگ الگ حصے، جیسے انڈین ایک الگ لوگ ہیں اور جو چائنیز میں الگ لوگ ہیں، لیکن وہ ایک سوسائٹی میں ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہ ایک ہی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. تو یہ تو اس سے وہ ایک اچیو ایک پازیٹیو پیٹرن کو کر لیتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. یہ ہے دا پارٹیکولرسٹک ایسپریشن پیٹرن. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ ان دس ٹائپ آف سوشل اسٹرکچر از
originated around a relational reference point, notable dose of kinship and local community, but it differs from the particularistic achievement type. The structure tends to be traditional and emphasize is led on its stability. यानी कि अगर हम इसके बारे में जानना चाहें तो ये जो पर्टिकुलरिस्टिक एस्पिरेशन पैटर्न होता है ये एक सोसाइटी की एक स्ट्रक्चर की एक टाइप है जो कि ऑर्गन जो कि मिलाती है, ऑर्गेनाइज करती है अराउंड रिलेशनल रेफरेंसेस को। कि वो किस तरह से कि वो अपनी किनशिप की वजह से, अपनी लोकल होने की वजह से आम लोगों और कम्युनिटी को करती है, लेकिन डिफ़र करती है, यानी कि फ़र्क डालती है पार्टिकुलरिस्टिक अचीवमेंट को, जो कि हमने ऊपर पढ़ी है, उसके अंदर ये फ़र्क डालती है। द स्ट्रक्चर टेंड्स टू बी, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये एक ट्रेडिशन यानी एक पुरानी एक रवायत से इस पे चल रहा होता है और ज़ोर देता है यानी एम्फसाइज करता है किसी को ताकत देने के, स्टेबिलिटी देने के लिए। आइए हम चल रहे हैं सी पार्ट यानी कि अपने फंक्शन ऑफ सोसाइटी की जानिब। तो क्या होता है फंक्शंस ऑफ सोसाइटी? तो जो सी पार्ट है वो है फंक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो क्या होता है फंक्शंस ऑफ सोसाइटी? सोसाइटी डेवलप द इंडिविजुअल, सोसाइटी बनाती है यानी कि एक जो सोसाइटी होती है वो पढ़ाती है, बनाती है एक आम शहरी को। किस तरह? नंबर 2, सोसाइटी स्पोर्ट्स इंडिविजुअल्स फुलफिलमेंट, किस तरह करती है उस इंडिविजुअल को ताकत दे के यानी स्पोर्टिंग करके उसकी इंडिविजुअल को फुलफिलमेंट, उसको जो उसकी कमी पेशी उसको दूर करके। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सोसाइटी स्पोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, किस तरह वो मदद करते हैं, उसकी डेवलपमेंट करते हैं, उसकी जितनी भी बिहेवियर है, जितनी भी उसके अंदर कमी पेशी उसको डेवलप करके उस इंडिविजुअल पे जोर देती है एक सोसाइटी कि वो ठीक हो जाए। उसको तरीके जो भी वो अच्छा भी कभी होता है कभी बुरा भी, दोनों तरीक़ों से वो एक इंडिविजुअल को एक बेहतर शहरी बनाती है। अगले पॉइंट पे जाते हैं, सोसाइटी स्पोर्ट्स टैलेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सोसाइटी जो होती है अगर से इंडिविजुअल हो तो अगर उसके पास टैलेंट है तो वो उसे ताकत देती है ताकि वो आगे चल के वो एक मुल्क का नाम रोशन कर सके या दुनिया का नाम रोशन कर सके अपने टैलेंट की वजह से। तो इसीलिए टैलेंट्स जितने भी इंडिविजुअल्स के होते हैं उन्हें कदर की जाती है एक सोसाइटी की नज़र से। आजकल सोशल मीडिया इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है जिस पे आप अपना टैलेंट जो भी आदमी वो अपना टैलेंट रख के अपना नाम दुनिया में बहुत ही कम वक्त में मनवा सकता है। आगे जाइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के, इंडिविजुअल अचीवमेंट्स एंड अचीवमेंट ऑफ सोसाइटी। एक जो आम आदमी की जो अचीवमेंट है वो सोसाइटी की अचीवमेंट है, यानी कि एक आम आदमी जैसे पाकिस्तान में एक आदमी है वो एक कोई अचीवमेंट करते, कोई चीज़ ईजाद करते, कोई बनाता है तो उससे पूरे पाकिस्तान का जो नाम है, पूरी सोसाइटी का जो नाम है या उस इलाके का जिस जगह से उस बंदे ने कुछ बनाया है उसका नाम, उस ना सिर्फ उसका बल्कि उसके पूरे इलाके के नाम को लोग एक अच्छी पहचान से देखते हैं। तो इसका मतलब ये है। आइए चलते हैं नेक्स्ट जानिब। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल इंटरेक्शन। अब सोशल इंटरेक्शन क्या होती है? सोशल इंटरेक्शंस, आइए चलते हैं हम इसके नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट की तरफ। सोशल इंटरेक्शंस आर द एक्शंस or practices of two or more people mutually oriented towards each other. Slaves, that is any behavior that tries to affect or take account of each other's subjective experience or intentions। यानी सोशल इंटरेक्शन का मतलब होता है लोगों से मिलने का तरीका। जब कुछ लोग आपस में मिलते हैं तो वो इंटरेक्ट यानी कि मिलते किस तरह से, अपने एक्शंस के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए यानी एक्ट्स के ज़रिए, और अपने प्रैक्टिस यानी कि जो वो दिन रात जो काम करते हैं उसके ज़रिए। ये 2 भी लोग हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये एक कभी नहीं होगा, ये आपने याद रखना है। और म्यूचुअली यानी एक साथ जो वो चलते फिरते उठते बैठते हैं, सोते उठते गाते, काम करते पढ़ते, जो भी खेलते कूदते जो भी करते हैं, यही एक सोशल इंटरेक्शन बातचीत करते हुए
ہر چیز کرتے ہوئے، مذہب ڈسکرائب کرتے ہوئے، گورنمنٹ کو ڈسکرائب کرتے ہوئے، جو بھی کچھ کرتے ہیں یہ اس میں آ جاتا ہے. یا کوئی بھی اپنی لطیفائی ایکسچینج کرتے ہوئے، یا کھیل کے میدان کو، کھیلوں کے بارے میں جانتے ہیں، کچھ بھی جو بھی ان کے ذہن میں، اسی کو ہم سوشل انٹریکشن کہتے ہیں. اور یہ اکارڈنگلی یہ کیا ہے، یہ بڑھتا جاتا ہے. ہم چلتے ہیں اب نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. ڈس means that the practice to the social interactions must be aware of each other, have each other's self in mind. This do not mean being in sight of or directly be behaving towards each other. اگر ہم اس کا مطلب جانیں سوشل انٹریکشن کا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ آپ کے دو لوگوں کے درمیان ایک اویئرنیس جگاتی ہے، اور ایک دوسرے کے سیلف کے ایک دوسرے کا جو دماغی حالت، دماغ کو سمجھنے کی بتاتی ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے آپ کسی کے خلاف ہو جائیں یا ڈائریکٹلی اس کے بیہیویئر کو پوائنٹ آؤٹ کریں، لیکن آپ کو ایک دوسرے کی سمجھ آ جاتی ہے، جس سے ایک سوسائٹی جو ہے وہ گرو ہوتی ہے. آئیے ہم چلتے ہیں اب نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. فرینڈز رائٹنگ لیٹرز آر سوشلی انٹریکٹنگ ایز آر enemy generalize preparing opposing war plan. Social interaction is not defined by type of physical relations or behavior or by physical distance. یعنی کہ جو دوست ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو جب خط لکھتے ہیں تو وہ بھی ایک سوشل انٹریکشن ہے، یعنی کہ رابطے کا ایک طریقہ ہے. یہ آپ جو ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انیمی ہی ہمیشہ ہوتے ہیں، وہ دوست بھی ہو سکتے ہیں. وہ پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں کسی وار کو تیار کرنے کے لیے، یا پلان کر رہے ہوتے ہیں. اس بات ضروری ہے بھی اور ضروری نہیں بھی. اور سوشل انٹریکشن از ناٹ ڈیفائنڈ بائی ٹائپ آف فزیکل. یہ جو ہمارا جسمانی تعلق ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوشل انٹریکشن صرف جسمانی تعلق ہے، یا کسی کے بیہیویئر کا تعلق ہے، یا اس کا فزیکل جو ہے وہ ڈسٹینس کا تعلق ہے. یہ جو اس سے تعلق ہے، یہ آپ لکھ کے بھی کر سکتے ہیں، دو انڈیویجول یا اس سے زیادہ ایک دوسرے سے. تو اسے ہم کہتے ہیں سوشل انٹریکشن. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آئیے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف. یہ ہے جی ٹائپس آف امپروونگ سوشل انٹریکشن. اب یہ کیا ہوتی ہے؟ اب یہ ہے، اس میں جو ہے ہمارے پاس کئی پوائنٹس ہیں جس میں بھی پتہ چلتے ہیں کہ وہ کون سے ٹپس ہیں. ہم چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف. اس کا نام ہے ٹپس آف امپروونگ سوشل انٹریکشنس. اب یہ کیا ہوتی ہے؟ اب اس میں جو ہے ڈفرینٹ قسم کے آپ یہاں پہ پوائنٹس دیکھ رہے ہیں اور ٹاپکس دیکھ رہے ہیں جن کا الگ الگ میننگ ہے. وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جس سے جو ایک سوشل اسٹرکچر ہے وہ بنتا ہے. پہلے گریٹ سمون، یعنی کہ ملنا. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پہلا پوائنٹ جس میں دو لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں، یہ صرف ہاتھ تک محدود نہیں، یعنی کہ آپ کا ہے کہ اس سے ملنا جلنا جو ہے یہ ایک سوشل انٹریکشن کا ایک طریقہ ہے. اگلا پوائنٹ آپ ساتھ دیکھیں تو انگیجنگ ان اے کنورسیشن. جب آپ کسی سے میسیجنگ میں یا آپ خط لکھ کے یا کسی اور طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ آپ کہیں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی سوشل انٹریکشن کا ایک ذریعہ ہے. نمبر تیسرا ہمارے پاس ہے والنٹیئرس. اب ہم جب دیکھتے ہیں آج کل دنیا میں کہ کوئی میڈیسن بننی ہوتی ہے، جیسے ابھی کرونا وائرس تھا، تو اس میں جو تھا والنٹری لوگوں کو جو ہے وہ خود لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں استعمال کریں، ہم پہ کرونا وائرس کا جو ویکسینیشن ہے وہ ٹیسٹ کریں، جس سے جو ہے لوگوں کی سوسائٹی کی مدد ہے. تو ایک سوشل انٹریکشن کا طریقہ تھا، جس سے جو ہے کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے یہ بنانے میں ہمیں جلدی کامیابی ملی سوسائٹی. تو اس کا یہ اس کے علاوہ جو ووٹ دیتے ہیں، اس کے علاوہ جو آپ پولز جو ہوتے ہیں آپ کے سوشل میڈیا پہ جو آپ لوگوں کو پولنگ کریں، وہ بھی ایک سوشل انٹریکشن کا ایک طریقہ ہے. یہ والنٹیرلی اپنے آپ کو اس میں انگیج کر کے. اگلے ہم چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. وہ ہے جی آسک فار ایڈوائس. آسک فار ایڈوائس میں کیا ہے، ہم سوشل میڈیا میں روز جو ہے ہمیں میسیج آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی ایڈوائس دیں، تو لوگ جو ہے اس کو کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق. اس کے علاوہ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا اپنی ایڈوائس لینے کے لیے. اس کے علاوہ آپ گھر میں کوئی دوست یا رشتہ دار کو مشکل میں ہے تو آپ کے پاس آئے گا ایڈوائس دینے. آپ کا کوئی اسکول کالج میں مسئلہ ہے، یا آپ کو کوئی پلیئر آپ کا دوست ہے، وہ آپ کو کھیل میں آپ غلط کھیل رہے ہو تو آپ کو بتائے گا بھائی ایسے کھیلنا ہے، ایسا کھیلنا ہے. آپ کا کوچ آپ کی مدد کر سکتا ہے.
کوئی ٹیکسی ڈرائیور مدد کر سکتا ہے آپ کو کہیں رستہ بتانے میں, کوئی بیچ میں کوئی سڑک پہ کوئی بندہ, تو آسک فار ایڈوائس یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایڈریس صحیح بتائے. تو یہی جو ایڈریس ہوتا ہے اس کو ہم کرتے ہیں آسک فار ایڈوائس, اور یہی ہمیں سوسائٹی کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے. ہم آ جاتے ہیں سب سے اہم نیٹ ورک کی طرف. اب جو نیٹ ورک ہے اس کو آپ جیسے جانتے ہیں کہ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, اور اس کے علاوہ جو اسکول کی جو سوسائٹیز ہوتی ہیں, جو اسکول اسٹوڈنٹ یونین ایک ہمیشہ رہا ہے, اور جو یہ کنیکشن ہے یہ نیٹ ورک کہلاتا ہے. اس کے علاوہ سوسائٹی جو مل کے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, کوئی سڑک ٹھیک کرنی ہو, کوئی پانی کہیں خراب ہو, کہیں گٹر کا مسئلہ ہو, یا کہیں تاریں جو ہیں وہ بجلی کی جڑ رہی ہوں اور ان میں فائر لگ رہی ہو, تو یہ سوسائٹی نیٹ ورک مل کے جو ہے یہ کسی مسجد میں جو ہے اس کو اندر پیسے کم ہو رہے ہیں بچوں کے کھانے پینے کے, تو وہ سوسائٹی مل کے پیسے جمع کری, ایسے زکوٰۃ اکٹھی کرنی, کسی کی مدد کرنی. تو یہ سوسائٹی کسی بیوہ کی مدد کرنی, کسی مظلوم کی مدد کرنی, کسی اپاہج کو جو ہے وہ اپاہجوں کو, یا کسی لڑکیوں کی شادی کرنا, ان کے جہیز کو اکٹھا کرنا, یہ سوسائٹی مل کے پیسے بناتی ہے اور مل کے اکٹھا کر کے ان کی مشکل آسان کرتی ہے, اپنی غریب یا اپنی کم آمدنی کے لوگوں کو ایک طاقت دے کے. یہ ہوتی ہے ایک سوسائٹی سوشل انٹریکشن, یعنی یہ ایک نیٹ ورکنگ سے ہی یہ چیز ممکن ہے. وہ اکیلا آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا, اگر سوسائٹی نہ ہو تو اتنی ایک عام آدمی کی آمدنی نہیں کہ وہ اکیلا مدد, وہ مل کے آمدنی جب جمع ہوتی ہے تو مدد ہوتی. تو اسے ہم کہتے ہیں نیٹ ورک قائم ہونا. آگے ہم چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف یہ ہے بی کرٹس. ہاں, بی کرٹس میں کیا ہوتا ہے, جیسے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو کسی کو اپنے بیمار دیکھا ہے, کوئی چیز دیکھی, تو آپ اس کی کرٹس ہو گئی اور آپ نے اسے اس کا علاج کیا, اس کی اپنی ہیلپ کیا, اسے یا آپ نے کسی کے ایکسیڈنٹ دیکھا ہے تو آپ کرٹس ہو کے آپ نے اسے فوراً ہسپتال تک پہنچایا. تو یہ ہوتا ہے, پھر یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی سوسائٹی میں ہوتا ہے. اگلا ہم پوائنٹ لیتے ہیں بی پازیٹیو. ہاں, آپ کہیں بھی جا رہے ہیں, آپ کے دوست آپ سب کو سلام کرتے ہیں یا مسکراتے ہیں, جنہیں آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے, تو وہ بھی آپ کو مسکراہٹ سے جواب دیتے ہیں اور آپ سے سلام دعا شروع کر دیتے ہیں اور آپ سے آگے پیچھے کا جانتے ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو ہے کہ آپ اپنی جو بھی لوگ ہیں ان کو پازیٹیو لے کر, اور آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہو تو اس کو بھی آپ نے نگلیکٹ کرنا, ہمیشہ پازیٹیو رہنا. یہی جو چیز ہے بھی, اس سے آپ سوسائٹی کو سکھاتے بھی ہیں اور ان سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں, اور ویلیوز کو جو ہم آگے اجاگر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس کے بعد بی آنیسٹ. ہاں, آنیسٹی میں یہ ہے کہ آپ نے جب اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ نے آنیسٹی سے بتائیں کہ جیسے کہ اگر فار ایگزامپل چینی, آج آپ جانتے چینی کی مہنگائی کو جانتے, تو اگر سفید چینی اگر پتلا دانا ہے تو جو چینی میں ہم دیکھتے ہیں وہ چینی میں ایسا ہوتا ہے جیسے کہ وائٹ شوگر ہے اور جو دوسری شوگر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دو قسموں کی شوگر ہوتی ہے. ایک جو شوگر ہوتی ہے وہ موٹے دانے کی ہوتی ہے, ایک جو ہوتی ہے وہ چھوٹے دانے کی ہوتی ہے. جو موٹے دانے کی شوگر ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے, جو چھوٹے دانے کی ہوتی ہے وہ اتنی مہنگی نہیں ہوتی, اور وہ جو ہے وہ اتنی کارآمد بھی نہیں ہوتی, مٹھاس اس کی کم ہوتی ہے. تو جو آنیسٹ جو بزنس مین ہوگا وہ کیا کرے گا, وہ سفید دانے کی جو موٹی چینی ہے اس میں چھوٹے دانے کی چینی مکس کر کے اپنے گاہک کو نہیں بیچے گا, بلکہ سفید دانے والی علیحدہ ٹکا کے اس کی ملے گا, اور چھوٹے دانے کی علیحدہ دکھائے گا اور اسے مکس نہیں کرے گا, بلکہ اپنا نقصان ہونے دے گا, لیکن آنیسٹی کو نہیں چھوڑے گا. تو یہ سب سے بڑی بات ہے آنیسٹی کی. آنیسٹی کی ایک اور بھی مثال ہے کہ جیسے دودھ میں پانی ملانا. جو لوگ جو دودھ والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, دودھ میں پانی ملا کے بیچتے ہیں, جبکہ ایک اصل دودھ والا جو ہے, جو آنیسٹ ہوگا, وہ کیا کرے گا, دودھ میں پانی نہیں ملائے گا, بلکہ خالص دودھ جب اپنے گاہک کو بیچے گا اور اس کی صحیح قیمت وصول کرے گا, نہ کہ اس سے ناجائز قیمت وصول کرے گا. تو یہ ہوتی ہے آنیسٹی. آئیے اب چلتے ہیں کلچر کی طرف. کسی بھی ملک کا کلچر جو ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ جیسے یہاں پہ اوپر دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کہ یہاں پہ کلچر جو ہے مختلف کنٹریز کے, جو پاکستان کا جو ملک کا کلچر ہے وہ دکھایا جا رہا ہے, اس کے مختلف ریجنس کا. تو آپ ان کو دیکھیں تو ہم اس سے پہلے پوائنٹ پہ آتے ہیں. کلچر ریفرز ٹو پیٹرن آف ہیومن ایکٹیویٹیز. Culture refers to the pattern of human activity and the symbol which gives significant. Culture refers
refers to pattern of human activity and symbols which give significance to this activity. یعنی کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کلچر ہوتا ہے جو کہ بتاتے ہیں ہمیں پیٹرن کے بارے میں ہیومن ایکٹیویٹیز کے بارے میں، اس کے سیمبلس کس طرح کے اور اس طرح سے وہ جو ہے اس کی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں کلچر کی جو ہوتی ہیں. ایکسپیریمنٹ کلچر از ریپریزنٹیڈ تھرو دا آرٹ، لٹریچر، کسٹمرس اینڈ ٹریڈیشنز آف دا کمیونٹی. یعنی کہ جو کلچر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے ہمیں کسی ملک کے کنٹری کے آرٹ کے بارے میں، لٹریچر کے بارے میں، کسٹمرس کے بارے میں، اور اس کے کسٹمس کس طرح کے ہوتے ہیں، اس کی رواج کس طرح کے ہوتے ہیں، اس کی ٹریڈیشن ہے، اس کی جو ٹریڈیشن جو ہوتے ہیں اس کے پیچھے سے جو اس کی کمیونٹی کیسے فالو کرتی ہے. اگلا پوائنٹ ہے ڈفرینٹ کلچرز ایگزسٹ ان ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ. مختلف ملکوں میں مختلف قسم کے کلچر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. The natural environment generally affect the lifestyle of the people of the region, does shape of their culture. The point is the diversity in the culture around the world is also a result of the mindset of the people inhabiting different regions of the world. Next point ہمارے پاس ہے ایلیمنٹس آف کلچر. اس میں آتا ہے نمبر 1 ہمارا یہاں پہ پاکستان نظر آ رہا ہے پورے کا پورا. اس کا نقشہ آپ اپنی لیفٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ جتنے بھی یہ رنگ ہیں آپ جن کو دیکھیں اس میں جو ہے یہ مختلف قسم کے جو کپڑے ہیں جو مشہور ہیں وہ موجود ہیں. جیسے کہ سندھ کی اجرک ہے تو آپ کو انٹیریئر میں اجرک نظر آئے گی، اور جو ملتان سائڈ ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے ملتانی اجرک ہے یہ نظر آئے گی. اور مختلف علاقوں میں مختلف جو چیزیں وہ آپ اس میں ٹریڈیشن دیکھ سکتے ہیں. اس میں کیا آ جاتے ہیں آرٹی فیکٹس آ جاتے ہیں نمبر 1. پھر آ جاتے ہیں اسٹوریز آ جاتی ہیں، یعنی کہ جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں اس کلچر کے بارے میں. پھر ہسٹری آ جاتی ہے، یعنی کہ اس کی پرانے لوگوں نے یا ادھر وہاں پہ کیا میتھس آ جاتے ہیں، ان کی روایات کی سوچیں. پھر لیجنڈس آ جاتے ہیں جو کہ بڑے لوگ ان کی پہلے رہے ہوئے ہیں، اور اس میں جوکس آ جاتے ہیں جو ان کی مذاق جو تھے ان کے دور میں جو ہوتے تھے یا بھی ہوتے ہیں. پھر ریچولز آ جاتے ہیں، پھر رائٹس آ جاتے ہیں، پھر سیرمنیز آ جاتے ہیں، پھر سیلیبریشنس کے جو دن ہوتے ہیں ان کے مختلف ملکوں میں مختلف علاقوں میں مختلف ریجن میں الگ الگ کلچر کے الگ الگ تہوار ہوتے ہیں جس میں گورنمنٹ بھی اور ریجنل لوگ بھی مدد دیتے ہیں. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے ہیروز کا. ہیروز آ جاتے ہیں یہ جو اس علاقے کے جو ہیروز رہے ہیں. اس کے بعد سیمبلز آ جاتے ہیں جن کو جن سے کئی ان کے آواز جو ہیں وہ آشنا ہوتے ہیں، اس کے کئی مطلب ہوتے ہیں، اس سے کلچر ریلیجن کے جاننے والے اسے سمجھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ سیمبلنگ ایکشن، اور جو سیمبلز ہوتے ہیں ان کے ایکشنز بھی کچھ ہوتے ہیں جو صرف اس علاقے کے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اگلی چیز ہے ہمارے پاس بلیفز ہے. بلیف سسٹمس بھی یہاں پہ ایکشنز ہیں اینڈ مینٹل موڈز ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں ایٹیچیوڈ آ جاتا ہے کسی کا کیا بولنے کا کیا کام کرنے کا طریقہ ہے. اس کے بعد رولز ہیں، پھر نارمز ہیں، پھر ایتھکس کوڈ ہے اور ویلیوز ہیں. اگلا ٹاپک کلچر ڈائیورسٹی. اس میں کیا ہے ڈائیورسٹی از نتھنگ بٹ مور دین اے ڈفرینس فرام دا میجورٹی ان اینی کلچر دیٹ از اے میجورٹی ان مینی مائنورٹیز. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو میجورٹی ہوتی ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ڈائیورسٹی میں نہیں آتی بلکہ مائنورٹی ہوتی ہے اسے ڈائیورسٹی سمجھا جاتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے کلچر از اے سیٹ آف نارمس دیٹ سیٹ اے اسٹینڈرڈ فار اے society with what is acceptable behavior in every culture. There are basic standards for social interactions such as personal space, distance, eye contact, amount of body language, display in public, negotiation style, etc. پھر ہمارے پاس یعنی کہ جو کلچر ہوتا ہے اس میں جو ہماری جو ڈائیورسٹی میں ہوتے ہیں یہ ہمیں وہاں کا جو ہے ہر بیہیویئر الگ قسم کا ہوتا ہے. یہ کس سے بنتا ہے؟ یہ سوسائٹی کی جو ہے یہ کسی کے پرسنل جو ہے آئی کانٹیکٹ کس طرح کا، اماؤنٹ آف باڈی اس کی لینگویج کس طرح کی، پبلک نارمز اس کی بیہیویئر کس طرح کا، اس کی انٹریکشن طریقہ کیا، یہ ہر ایک الگ ہوتا ہے. اس لیے وہ ڈائیورسٹی ہوتی پیدا ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے کلچر ڈائیورسٹی میکس آور کنٹری rich by making it more interesting place in which to live. پاکستان جو ہے اس میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے ریجنس کے. ہر 25 کلومیٹر بعد
لینگویج آواز اور شکلیں بدلتی ہیں اور ان کے طریقے روایات بھی بدلتی ہیں، تو اس لیے پاکستان میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے. آگے چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک پہ ہے کلچرل ایلیمنٹس آف پاکستان سوسائٹی. پاکستان کلچر از ویری یونیک ان ٹرمز آف اٹس social and ethical values. These values are something which are given due importance. This culture revolves around the religious of Islam, which teaches equal amount every human being that exists on this planet. Pakistan culture is very diverse. Pakistan culture has the following elements: Islamic values, religious facilities, religious festivals, national and regional language, mixed culture and rich language. یعنی کہ آپ کو اس سے یہ بتا دوں کہ پاکستان میں جو ہے یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور اس میں جو ہے اسلام میں قوانین کو جو فالو کیا جائے. اس کے علاوہ یہاں پہ جو ریجنل جو ان کی جو علاقی جو فیسٹیولز ہیں انہیں بنایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو نیشنل اور جو ریلیجیس لینگویجز ہیں ان کو، جو ہماری نیشنل لینگویج ہے وہ اردو ہے، اور جو ہماری ریجنل لینگویج ہے ہماری مختلف پنجابی سندھی بلوچی کی بلوچستان، خیبر پختونخوا کی پشتو، اور کشمیر کی کشمیری یا پہاڑی زبان، اور بلتستان کی ان کی ہندکو یا ان کی کشمیری زبان جو ہے وہ ہوتی ہے. یہ چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف. یہ جی کلچر ایلیمنٹس آف پاکستانی سوسائٹی. اس میں نمبر 1 یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی، یعنی کہ پاکستان میں مردوں کو جو ہے وہ ایک زیادہ اہمیت دی جاتی ہے بنسبت عورتوں، یعنی پاکستان میں مرد جو ہے ان کو زیادہ ڈومینیشن دی جاتی ہے، زیادہ طاقت سمجھا جاتا ہے بنسبت عورت کے یا اور جو تیسرا جینڈر اس کے مقابلے میں، کیونکہ وہ کمال کے لاتا ہے، وہ جنگ میں لڑتا ہے، وہ ماں بہن کی خیال رکھتا ہے، وہ ان پہ کوئی غلط نظر اٹھے تو اس کو جو ہے اس کا سامنا کرتا ہے، اور اپنی جنگ میں ہمیشہ جو ہے میل ہی کو جو ہے اس کے علاوہ اگلی چیز ہے ورائٹی آف ڈریسز. اس ڈریسز میں جو ہے یہ ہر علاقے کے الگ الگ ڈریسز ہوتے ہیں جنہیں پہنا جاتا ہے پاکستان میں، اور ان کی اپنی اہمیت ہے، ان کے پیچھے اپنی کہانی ہے جس کی وجہ سے ان کی ان ڈریسز کی اہمیت ہے. نیکسٹ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے فیئرس اینڈ فیسٹیولز. یہاں پہ فیئرز اینڈ فیسٹیولز بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اسپورٹس پاکستان میں ایمرجنسی کرکٹ ہے اور ہاکی پاکستان کا نیشنل گیم ہے، تو اس کو بہت شوق سے کھیلا، اور پاکستان میں ورلڈ کپ بھی جیتے ہیں اور میڈلس بھی جیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی پاکستان کی چیز ہے. اس کے بعد ہے ہینڈی کرافٹ. ہر علاقے کے الگ الگ ہوتے ہیں، ان کی جو خاص طور پہ کشمیری ہینڈی کرافٹس ہیں انہیں بہت پسند کیا جاتا ہے پاکستان، اور ان کے اور یہ ہمیں ٹریڈیشن سے ملاتی ہے اور ان کو بہت زیادہ ان کی عزت بھی ہے. تو یہ میں چھوڑتی ایک سوسائٹی کو. آگے آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر. ہر علاقے کا اپنا آرٹ اور آرکیٹیکچر ہوتا ہے جہاں سے ان کی آباء و اجداد یا ان کی کوئی روایت جو ملتی ہے، اور ان کا ایک جو سینٹیمنٹ بھی ہے جو اس سے اٹیچ ہوتا ہے، اور اس کے خلاف کچھ سن بھی نہیں سکتے. تو یہ چیز آگے ریکریشنل ایکٹیویٹیز اینڈ اسپورٹس. جو ریکریشنل اینڈ اسپورٹس ہیں اس میں ملتے ہیں جڑتے ہیں اور یہ کرکٹ کھیلتے ہیں، جیسے کہ جتنے بھی فٹ بال کھیلتے ہیں، یعنی کہ اسٹوڈنٹ جو ہے یہ ایک اسٹوڈنٹ یونین ٹائپ آپ سمجھ لیں، یا آپ سمجھ لیں کہ ایک سوسائٹی ہوتی ہے ہر اسکول کالج یونیورسٹی کی ہوتی ہے، جہاں میں ہر اسٹوڈنٹ کو ایک گیم میں انرول ہونا ہوتا ہے، اور اگر وہ انرول نہیں ہوتا تو اس کی اٹینڈنس کی نہیں جاتی یا اسے ایگزام میں نہیں بٹھایا جاتا، تو اس کے لیے گیم میں پارٹیسپیٹ کرنا شرط ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ایجوکیشن کی بہت بڑی اہمیت ہے. لاسٹ میں ہم آ جاتے ہیں ایجوکیشن کی طرف. ایجوکیشن کے بنا پوری سوسائٹی اور کلچر چل نہیں سکتا. یہ ہمیں ماڈریٹ بناتی ہے، ہمیں آگاہی دیتی ہے کہ کیسے ہم نے اپنے ملک اور قانون میں چلنا ہے. تو یہ اس کی اہمیت ہے. آگے ہم چلتے ہیں. یہ پارٹ میں یہ ہے فنکشنز آف ایجوکیشن ٹورڈز انڈیویجول. یہ کیا ہوتا ہے اس میں، اور اس کا یعنی کہ ایجوکیشن کا جو فنکشن ہے ایجوکیشن میں کیسے ایک انڈیویجول کی، یعنی کہ ایک آدمی کی ایک آزاد شہری کی کیسے اس میں ایجوکیشن جو ہے وہ مدد کرتی ہے. نمبر 1 پہ ہم آتے ہیں ڈیولپمنٹ آف ان بورن پرسنالٹیز. یعنی کہ جو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی جو پرسنالٹی اس کو جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ ایجوکیشن ہی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ماں جو ہے بچے کا پہلی درس کا ہے اسلام میں سکھاتا ہے، تو وہی ایجوکیشن جو ہے وہ اس کی ان بورن جو پرسنالٹی ہے وہ ایجوکیشن ہے. پھر نمبر 2 کیا ہے جی موڈیفائی بیہیویئر. ایجوکیشن وہ طریقہ ہے جو کسی انسان کو جو ہے وہ موڈیفائی کرتا ہے، یعنی کہ اسے بہتر کرتا ہے، اس کو تبدیلی کی طرف کی جانب لے جاتا ہے اس کے بیہیویئر کو، ورنہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. آگے ہم آتے ہیں ایجوکیشن آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ. یہ آل راؤنڈ یعنی کہ پورا کا پورا اسے آل راؤنڈر بناتا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کرتا ہے. یہ جو ایجوکیشن ہے ایک
قسم کے انسان. اس کے بعد آ جاتے ہیں پریپریشن فار دا فیوچر. پریپیئر آپ کو کرتے فیوچر میں اپنی جاب کیسے کرنی, لوگوں سے کیسے ملنا, آگے اپنی زندگی کیسے جینی ہے. آگے ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی. ایجوکیشن جو ایک انڈیویجول کی ڈیولپمنٹ ہے, ایک آزاد شہری کی کس طرح سے ڈیولپمنٹ کرتی ہے, اس طرح کرتی ہے کہ وہ بتاتے کہ آپ نے آگے جا کے سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, کسی کا دامن جو ہے وہ اس غلط طریقے کا مس یوز نہیں کرنا, اس کو جو ہے اس پہ چھاؤں بنانی ہے, اس کا خیال رکھنا ہے اور اس کو ہر برائی سے بچانا ہے. اپنی سوسائٹی کے خلاف جو کوئی بھی غلط نظر اٹھے اسے نوچنا ہے اور اس کو سیدھے رستے پہ لے کے آنے. اگر کوئی سوسائٹی میں برا ہے اور اگر آپ کی اچھی ڈیولپمنٹ پرسنٹ آپ اسے اپنی پازیٹیوٹی سے, اپنی اچھائی سے, اس کی اپنی ایجوکیشن کے ذریعے ایک ایجوکیٹڈ آدمی جو ہے وہ اپنی پرسنالٹی سے اپنے ارد گرد میں جو لوگ جو ہیں بھٹکے ہوئے ان کو اپنی پرسنالٹی سے جو وہ ڈیولپ کر کے جو ہے اسے سیدھے رستے پہ لا سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کی اور اس طرح بنا سکتے ہیں کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ اٹریکٹیو ہو. اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے جو ہیلپ فار ایڈجسٹیبلٹی. یہ ہیلپ کرتے ہیں ہماری ایڈجسٹ. کسی بھی سوسائٹی میں جو ایجوکیٹڈ انسان ہے آرام سے ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ایجوکیشن کا ایک بہت زیادہ یہ آپ کو فلیکسیبل پرسنالٹی کے ساتھ ایڈجسٹیبلٹی بھی دیتا ہے. آخر میں ہم دیکھتے ہیں جی بی پارٹ اس کے جی فنکشنز آف ایجوکیشن ٹوورڈ سوسائٹی. کیا فنکشنز ہیں ایجوکیشن کی سوسائٹی کی؟ یہ کیا ہے سوشل چینج اینڈ کنٹرول. سوشل چینج کیسے آتا ہے کنٹرول میں. پھر اس کے بعد آتا ہے جی ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینسز, کہ جو آپ کا جو ایکسپیرینسز اپنی زندگی میں سے وہ آپ کو ریکنسٹرکٹ, آپ انہیں کیسے پھر سے تبدیل کرو گے آگے اپنی پرابلم سالونگ کرنے کے لیے. آگے نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے ڈیولپمنٹ آف سوسائٹی اینڈ مورل ویلیوز. آپ کی سوسائٹی, آپ کی مورل ویلیوز یہ سب سے اوپر ہونی چاہیے. ان کو کس طرح آپ نے ڈیولپ کرنا اور کیسے ان کو پروگریسو وے کی طرف لے جانے کی ایجوکیشن میں. اور ہمیں آخر میں بتاتا ہے پرووائڈنگ اپرچونیٹیز اور ایکویلٹی. یہ جو ایکویلٹی ہے, جو یہ ایکویلٹی ہے اس کو بیلنس کرنا, اور اپرچونیٹیز جو ہے ضائع مت ہونے دینا, ان کو یوز کرنا جو ہے صحیح وقت پہ صحیح ٹائم پہ. یہ ہمیں ایک ایجوکیٹڈ آدمی جو ہمیں وائز ڈیسیجن کا جو ایک سبق ہے, ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہی اپنا فنکشن کر کے ایک سوسائٹی کے لیے کارآمد آ سکتا ہے. اس کے بعد ہم اب چلتے ہیں سی پارٹ کی طرف. اس میں آتا ہے فنکشنز آف ایجوکیشن ٹورڈز نیشن. اب یہ کیا ہے, اس میں کیا آتا ہے کہ نیشنز کو یہ کتنا ضروری ہے ایجوکیشن میں. اس میں یہ انکلیشن آف سول اینڈ سوشل رسپانسبلٹی, یعنی کہ سوشل رسپانسبلٹی کیسے ایک بندہ جو ہے انڈیویجول اٹھا سکتے اپنی سوسائٹی کے جب کہ اسے کہ وہ سوسائٹی کی مدد کرے. اگر کوئی پرابلم ہے, کہیں آگ لگ گئی ہے, کہیں کچھ ایسے ایجوکیٹڈ وے سے اس کو ریزالو کرے. کہیں کوئی طوفان آ رہا ہے تو اس کے لیے کس طرح وہ اپنی رسپانسبلٹی لے, کیسے اکٹھے مل کے جو ہے مدد کریں گے. اس کے بعد ہے ٹریننگ فار لیڈرشپ. اب جو سوسائٹی ہے یہ کیسے بن کے لیڈرشپ کا رول پلے کر سکتے, یہ ہم ایجوکیشن ایز اے نیشن کو دیتے ہیں. اس کے بعد ہے نیشنل انٹیگریشن, جیسے انسانوں کو کیسے ملانا, سوسائٹی نے کیسے ملنا ہے. کہیں مسجد ہے وہاں پہ اگر جو ہے اس کو زکوٰۃ دینی ہے, کس طرح مل کے دینی ہے. کہیں وہاں پہ یتیم ہے, کسی یتیم کوئی پائی جو اس کی علاج کس طرح کرنے, پیسے نہیں ہیں ان کو تو یا کسی لڑکی کی شادی کرانی ہے, یا لڑکیوں کی اجتماعی شادیاں ہوتی ہیں, اس کے لیے سوسائٹی مل کے جو ہے پیسے اکٹھے کر کے مدد کرتی ہے, چونکہ ایک انڈیویجول کر نہیں سکتا. تو اس میں نیشنل انٹیگریشن کا بہت آتا ہے. اور آخر میں آ جاتا ہے ٹوٹل نیشنل ڈیولپمنٹ. جب ساری سوسائٹی مل کے ایک دوسرے کی بنے تو ایک نیشنل ڈیولپمنٹ ہوگی, ہماری سوسائٹی کا نام ہوگا, پاکستان کا نام ہوگا, سوسائٹی میں آگے جائیں گے. اس طرح سے جو ہے سوسائٹی گرو کرتی پروگریسو طریقے سے جاتا ہے. تو یہی پورے کا پورا جو ہے ہمارا ایجوکیشن کا جو ہے یہ نظام ہے اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. تو یہاں پہ ہمارا پہلا ٹاپک جو ہے یہ ختم ہوتا ہے. ہمارا اس کا یونٹ ہمارے ایجوکیشن کا جس کا نام تھا جی سوسائٹی اینڈ کلچر. تو سوسائٹی اینڈ کلچر ہمارا پہلا یونٹ ختم ہو گیا. سٹیزنشپ ایجوکیشن اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ کا ہمارا کورس کوٹا 8606. امید ہے آپ کو بہت زیادہ جانکاری آپ کو ملی ہوگی اور آپ کو آگے بھی آپ اس کو یہ آپ اس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آپ اپنی سوسائٹی کو اور اپنی نارمس کو ویلیوز کو سمجھیں گے اور اپنی زندگی کو بدلیں گے اور اس سے ہمارے پاکستان کو جو ہے وہ جو ہے فائدہ ہوگا. تو گڈ لک ٹو یور فار یور ایگزام. اللہ حافظ. اسٹے بلیس. بائے.